رمضان المبارک کا کوئی خاص عمل جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہو، یہ اس ماہ مبارک کا کوئی خاص ذکر؟ دو چیزیں، عمل اور ذکر۔ عمل تو سارے جانتے ہیں کہ ایک عمل تو فرض ہے کہ روزہ رکھیں، دوسرا نفل ہے نماز رات کو نفل پڑھیں اور آخری دنوں میں اعتکاف کریں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ مسنون اعمال تو یہی ہے، باقی دعا جو ہے مخصوص وہ آخری دنوں کے لیے ہے۔ جو عمر مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میری زندگی میں ایسے دن آئیں کہ ان میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہو یا میں پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایک روایت کی بنا کر کہ پہلے دن جو ہے یہ مغفرت کے ہیں، رحمت کے ہیں، عتق من النار دعائیں بنا لی اور باقاعدہ اشتہار چھاپتے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں یہ پڑھو، درمیانی دنوں میں یہ پڑھو، آخری میں۔ بالکل غلط باتیں، ایسی باتیں کرنے کا کسی کو حق نہیں، کوئی دعا کسی اشرے کے لیے مقرر نہیں۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے دعوت الصائم بھی ہے، روزہ دار کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ روزہ جب رکھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو جائے، ختم ہونے کی بات نہیں۔ اب ہم روزے کی حالت میں فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک سارا دن جو دعائیں کریں اللہ سے مانگیں۔ جو دعائیں کہا گیا کہ یہ 3 آدمیوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے صائم کی دعا بھی ہے۔ روزہ دار جو اللہ سے مانگتا ہے جب وہ بھوک پیاس اللہ کی خاطر برداشت کر رہا، حکم مان رہا ہے تو مزدور ہے، جو مزدوری مانگے گا دی جائے گی۔ دعوت الصائم جو ہے بہت مولانا دعا کا مسنون اور صحیح وقت کون سا ہے؟ بس سارا دن وقت ہی وقت ہے۔ اچھا، روزہ ہے اور سارا دن دعائیں کرتا رہے۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے مطلب باضابطہ دعا مانگنا ثواب سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ یہ افطار سے پہلے دعا اور پھر اجتماعی شروع کر لیے کہ مل کر سارے کرتے ہیں۔ اسی طرح دین میں بدعت جنم لے لیتی ہیں کہ اپنی طرف سے دین بن جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے اپنے طور پر کرنا تو کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، مانگتا رہے، اب بھی پڑھتا رہے دعائیں۔ یہ دعا بھی اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی ہذی ولک علی ذنب او تابعۃ تعذبنی علیہ۔ یہ میری مسجد سے بھی نا بچوں نے چھپائی ہوئی اور وہ تقسیم کرتے ہیں، لے لینی چاہیے، یہاں بھی شاید کسی کے پاس ہو۔ یہ دعا بھی بالکل ہر بندہ حاصل کرے۔ اور ایک اور دعا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، میاں طاہر اور سب دوست اس کو بھی نوٹ کریں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ۔ ترجمہ کیا کہ اللہ یہ رمضان کے روزے میرے آخری روزے نہ ہوں، پھر بھی مجھے زندگی دینا اور میں روزے رکھوں۔ فَإِن فعلتہ، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرے آخری ہیں، فَجَعَلْنِي مَرْحُومًا، تو مجھے ان میں سے بنا دے جن پر رحم ہو گیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، ان سے نہ بنانا جو رمضان میں بھی خالی ہاتھ رہے۔ محروم نہ پھر رکھنا، اگر قسمت میں موت ہی ہے تو پھر مرحوم بنانا، محروم نہ بنانا۔ اور اگر موقع دے دوبارہ، یہ 3 دعائیں آج کا تحفہ ہے، بالکل ایک آدمی ان کو نوٹ کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان و یطلع الفجر من لیلتی ہذی ولک قبلی ذنب او تابعۃ تعذبنی علیہ۔ جی جزاکم اللہ